افغانستان کے بارے میں ایک ضرب المثل مشہور ہے کہ اللہ آپ کو کوبرا سانپ کے زہر، شیر کے دانتوں اور افغان کے انتقام سے بچائے۔ برطانیہ اپنے سامراجی دور میں افغانستان کو فتح نہ کر سکا۔ برطانیہ کے وزیر اعظم چرچل نے کہا تھا کہ افغانستان میں جنگ سرمایہ کا ضیاع اور رسوائی کا باعث ہے۔ گزشتہ 20 سالوں میں کھربوں ڈالرز لٹانے اور اپنی جدید فوجی طاقت آزمانے کے بعد امریکہ اور نیٹو بھی اس رسوائی کا مزہ چکھ چکے ہیں۔ افغانستان کا سرکاری نام اسلامی جمہوریہ افغانستان ہے۔ اس کے جنوب اور مشرق میں پاکستان، مغرب میں ایران، شمال مشرق میں چین، شمال میں ترکمانستان، ازبکستان اور تاجکستان ہے۔ ان تمام ممالک سے افغانستان کا تاریخی، مذہبی اور ثقافتی تعلق بہت گہرا ہے۔ پشتون ولی افغانستان کی قدیم روایت ہے۔ عزت، مہمان نوازی اور انتقام اس کے بنیادی اصول ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے اجداد کا تعلق افغانستان سے تھا۔ ابو علی سینا کا تعلق بلخ سے تھا۔ مولانا روم کی پیدائش اور تعلیم بھی بلخ ہی میں ہوئی تھی۔ مشہور فلسفی ابو الحسن الفارابی کا تعلق افغانستان کے صوبہ فاریاب سے تھا۔ افغانستان کی جغرافیائی سرحد 5529 کلومیٹر لمبی ہے، جس میں سب سے زیادہ علاقہ 2640 کلومیٹر پاکستان کے ساتھ لگتا ہے۔ UN کے مطابق افغانستان کی آبادی تقریباً 3,98,72,000 نفوس پر مشتمل ہے۔ یہ ملک ایرانیوں، یونانیوں، عربوں، ترکوں، منگولوں اور برطانیہ کے قبضے میں رہا۔ افغانستان چاروں طرف سے خشکی سے گھرا ہوا ملک ہے، جس کا کوئی ساحل سمندر نہیں۔ اس کی سمندری تجارت اسی لیے پاکستان کے ذریعے ہوتی ہے۔ زیادہ علاقہ پہاڑی ہے، جو زیادہ تر کوہ ہندوکش پر مشتمل ہے۔ افغانستان میں پانی کی شدید کمی ہے۔ 12% علاقہ زراعت کے قابل ہے، مگر صرف 0.2% علاقہ زیر کاشت ہے۔ چونکہ زیادہ علاقہ پہاڑی ہے، اس لیے زلزلے کثرت سے آتے ہیں۔ افغانستان کے علاقے میں سونا، چاندی، تانبا، لوہا، کوئلہ، کانسی، نمک، قیمتی معدنیات اور پتھر پائے جاتے ہیں۔ تیل کے بھی وسیع ذخائر ہیں۔ یہ تمام قدرتی وسائل مسلسل جنگ کی وجہ سے کبھی استعمال نہیں ہو سکے۔ افغانستان کا موسم شدید ہے، یعنی گرمیوں میں شدید گرمی اور سردیوں میں شدید سردی ہوتی ہے، مگر سردیاں زیادہ شدید ہیں۔ کابل میں 2 سے 3 ماہ برف پڑتی ہے۔ افغانستان دنیا کے غریب ترین ممالک میں شامل ہے۔ اس کی بنیادی وجہ روس اور امریکہ کی کشمکش اور اس علاقے میں ان کے مذموم مقاصد ہیں۔ افغانستان مسلسل جنگ کا شکار رہا ہے اور اسے معاشی ترقی کی مہلت ہی نہیں ملی، اور نئی نسل کو پڑھنے لکھنے اور کوئی ہنر سیکھنے کے مواقع بھی کم ہی ملے ہیں۔ افغانستان میں جن لوگوں نے ہجرت نہیں بھی کی، انہیں جنگ نے مصروف رکھا۔ مجبوراً اسلحہ کی تجارت، جنگ بطور سلسلہ روزگار اور افیم و پوست کی تجارت ہی ان کا مقدر بنی۔ ایک بڑی تعداد سمگلنگ سے بھی وابستہ ہوئی۔ بہت معمولی تعداد پوست کے علاوہ دوسری اجناس بھی کاشت کرتی ہے۔ افغانستان کو غیر ملکی امداد پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ افغانستان کئی بین الاقوامی اداروں کا رکن ہے اور حال ہی میں سارک کا رکن بھی بنا ہے۔ ایک اہم پیش رفت قدرتی گیس کی دریافت ہے، جس کا استعمال اور فروخت بڑے پیمانے پر شروع ہونے کی امید ہے۔ افغانستان میں صوبے کو ولایت کہتے ہیں۔ افغانستان کو کل 34 ولایات میں تقسیم کیا گیا ہے۔ افغانیوں کے لیے ان کا ملک، قبیلے سے وفاداری، مذہب، اپنا شجرہ نسب اور سب سے بڑھ کر آزادی بہت اہم ہے۔ افغانستان ایک تاریخ رکھتا ہے، جس کے نشان جا بجا آثار قدیمہ کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ بزکشی ان کا قومی کھیل ہے، جو پولو سے ملتا جلتا ہے۔ اگرچہ تعلیم کی شرح کم ہے،
مگر قرآن اور مذہب کی تعلیم اور شاعری، خصوصاً قدیم فارسی شاعری، ان کی زندگی اور خیالات کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ افغانستان کی سرزمین کو قدیم زمانے میں خراسان بھی کہا جاتا تھا۔ اب خراسان ایران کے ایک حصے کو کہا جاتا ہے، مگر یہ دونوں علاقے ایرانی اور افغانی خراسان تاریخی طور پر ہمیشہ ایک دوسرے سے جڑے رہے ہیں۔ افغانستان مسلسل حالت جنگ میں ہے، جس نے اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے اور اس کی کئی نسلوں کو بے گھر کر دیا ہے۔ یہ تباہی کبھی غیروں کے ہاتھوں ہوئی اور کبھی خانہ جنگی سے یہ صورتحال پیدا ہوئی۔ اگرچہ افغانستان کے پاس تیل یا دوسرے وسائل کی کمی ہے، مگر اس کی جغرافیائی حیثیت ایسی ہے کہ وہ وسطی ایشیا، جنوبی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے درمیان میں ہے، اور تینوں خطوں سے ہمیشہ اس کا نسلی، مذہبی اور ثقافتی تعلق رہا ہے، اور جنگی لحاظ سے اور علاقے میں اپنا دباؤ رکھنے کے لیے ہمیشہ اہم رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ استعماری طاقتوں نے ہمیشہ اس پر اپنا قبضہ یا اثر رکھنے کی کوشش کی ہے۔ افغانستان کا زیادہ رقبہ پتھریلا پہاڑی علاقہ ہے، اس وجہ سے کسی بھی بیرونی طاقت کا یہاں قبضہ رکھنا مشکل ہے، اور لوگ زیادہ تر قبائلی ہیں، اس لیے کبھی بھی بیرونی طاقتوں کو تسلیم نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ کہ اس ملک کو کبھی بھی لمبے عرصے کے لیے امن نصیب نہیں ہو سکا۔ افغانستان میں 50,000 سال پہلے بھی انسانی آبادی موجود تھی، اور اس کی زراعت بھی دنیا کی اولین زراعت میں شامل ہے۔ 2000 قبل مسیح میں آریاؤں نے افغانستان کو تاراج کیا، پھر ایرانیوں نے ان سے چھین لیا۔ اس کے بعد یہ عرصہ تک سلطنت فارس کا حصہ رہا۔ 329 قبل مسیح میں اس کے کئی حصے ایرانیوں سے سکندر اعظم نے چھین لیے، جس میں بلخ شامل ہے، مگر یونانیوں کا یہ قبضہ زیادہ دیر نہ رہا۔ 642 عیسوی تک یہ علاقہ وقتاً فوقتاً منگولوں، ساسانیوں اور ایرانیوں کے پاس رہا، جس کے بعد اس علاقے کو مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ اسلام سے پہلے یہاں کے لوگ بدھ مت اور کچھ قبائلی مذاہب کے پیروکار تھے۔ 642 عیسوی میں مسلمانوں نے اس علاقے کو فتح کیا، مگر یہاں کے حکمران علاقائی لوگوں ہی کو بنایا۔ پہلے یہ حکمرانی خراسانی عربوں کے پاس رہی۔ 998 میں محمود غزنوی نے ان سے اقتدار چھین لیا۔ غوریوں نے 1146 میں غزنویوں کو شکست دی اور انہیں غزنی کے علاقے تک محدود کر دیا۔ یہ سب مسلمان تھے، مگر 1219 میں چنگیز خانی منگولوں نے افغانستان کو تاراج کر دیا۔ ہرات، غزنی اور بلخ مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ منگول بعد میں خود مسلمان ہو گئے، حتیٰ کہ تیمور نے 14ویں صدی میں ایک عظیم سلطنت قائم کر لی۔ اسی کی اولاد سے شہنشاہ بابر نے کابل کو 16ویں صدی کے شروع میں پہلی دفعہ اپنا دارالحکومت قرار دیا۔ 16ویں صدی سے 18ویں صدی تک افغانستان کئی حصوں میں تقسیم رہا۔ شمالی حصہ پر ازبک، مغربی حصے ہرات سمیت ان پر ایرانی، صفویوں اور مشرقی حصہ پر مغل اور پشتون قابض رہے۔ 1709 میں پشتونوں نے میر ویس خان ہوتک کی قیادت میں صفویوں کے خلاف جنگ لڑی اور 1719 سے 1729 تک افغانستان پر قبضہ رکھا۔ 1729 میں ایرانی بادشاہ نادر شاہ نے انہیں واپس دھکیلا اور ان کے قبضے سے تمام علاقے چھڑائے، حتیٰ کہ 1738 میں قندھار اور غزنی پر بھی قبضہ کر لیا، جو 1747 تک جاری رہا۔ پشتونوں اور فارسی بولنے والوں کی یہ کشمکش آج بھی جاری ہے، حالانکہ دونوں مسلمان ہیں۔ جون 1747 میں نادر شاہ قتل ہو گیا، جس کے بعد لویا جرگا نے ابدالی قبیلہ کے احمد شاہ درانی کو سربراہ چن لیا۔ احمد شاہ درانی کو بجا طور پر افغانستان کا بانی کہا جا سکتا ہے۔ احمد شاہ درانی کو احمد شاہ ابدالی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ پہلے قندھار میں اپنی حکومت قائم کرنے کے بعد احمد شاہ درانی نے تمام تر قوت افغانستان کو ایک ملک بنانے پر صرف کی۔ درانی سلطنت میں
موجودہ ایران، افغانستان، پاکستان اور بھارت کے کچھ علاقے شامل تھے۔ اس کی سلطنت میں ایران کے شہر مشہد سے لے کر کشمیر اور موجودہ بھارت کے شہر دہلی تک علاقے شامل تھے۔ احمد شاہ درانی کا ایک اہم کارنامہ جنوری 1761 میں پانی پت کی تیسری جنگ میں مرہٹوں کو شکست دینا تھا، لیکن اس جنگ کے بعد سکھوں نے پنجاب میں اثر بڑھانا شروع کیا اور آہستہ آہستہ پنجاب کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا، لیکن اس وقت تک افغانستان کو ایک مضبوط ملک کی حیثیت حاصل ہو گئی تھی۔ 1772 تک احمد شاہ درانی اور اس کے بعد اس کی اولاد کی حکومت رہی۔ اس کی اولاد میں ایوب شاہ کو 1823 میں قتل کر دیا گیا۔ بعد میں کابل کی حکومت محمد شاہ اور پھر 1826 میں دوست محمد خان کے پاس چلی گئی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔